ایران کی جانب سے امریکی افواج پر کسی بھی حملے کو جنگ دوبارہ شروع ہونے کا جواز سمجھا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایرانی فوجی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا، ایران کے ساتھ معاہدہ ہو یا نہ ہو، افسودہ یورینیم کے معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فی الحال وہ ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کے خواہش مند نہیں، تاہم اگر جامع معاہدہ طے پایا جاتا ہے تو مستقبل میں ایسی ملاقات کا امکان موجود ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع میں امریکہ ہر صورت کامیاب ہوگا۔ بھارت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے برسوں تک امریکہ سے فائدہ اٹھایا اور اس کی وجہ یہاں نااہل لوگ تھے جنہوں نے صورتحال کو نظر انداز کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ مجوزہ معاہدے کے مسودے میں بعض نکات اب بھی وضاحت طلب ہیں۔ ایرانی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں محسن رضائی نے کہا کہ موجودہ مسودے میں ایسے کئی نکات شامل ہیں جن پر مزید بات چیت کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ تہران ان کی شرائط قبول کر لے، جبکہ ایران کی جانب سے پیش کی گئی شرائط کو غیر واضح اور مبہم حالت میں رکھا جا رہا ہے۔ محسن رضائی کے مطابق کسی بھی حتمی معاہدے تک پہنچنے سے قبل تمام متنازع اور غیر واضح نکات کی مکمل وضاحت ناگزیر ہے تاکہ فریقین کے درمیان پائیدار اور قابل قبول سمجھوتہ ممکن بنایا جا سکے۔ ایران اور روس کے درمیان جوہری شعبے میں تعاون کے لیے $25 ارب مالیت کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط، جسے دونوں ممالک کے درمیان تظاہراتی تعاون میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ معاہدے کا مقصد ایران کی جوہری توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینا اور پرامن جوہری منصوبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس مفاہمت کے تحت توانائی، بجلی کی پیداوار اور جدید جوہری ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ ایران کے سفیر قاسم جلالی نے کہا کہ ہرمز منصوبہ اور بوشہر جوہری بجلی گھر کی توسیع ایران اور روس کے درمیان پرامن جوہری تعاون کے نمایاں منصوبوں میں شامل ہے۔ پاکستان نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معلومات امریکہ سے شیئر کرنے کی رپورٹس کو سختی سے مسترد کر دیا۔ رپورٹس کو بے بنیاد، گمراہ کن اور حقائق کے منافی قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ جوہری پروگرام سے متعلق معلومات شیئر کرنے کے حوالے سے پاکستان ان رپورٹس کو سختی سے مسترد کرتا ہے، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 29 مئی کو امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں اسحاق ڈار نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معلومات کا تبادلہ خیال کیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اصولی موقف، علاقائی استحکام اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ کسی بھی ملک کے خلاف خفیہ معلومات کے تبادلے سے متعلق قیاس آرائیوں میں کوئی صداقت نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے تاجکستان میں ملاقات۔ پاک ایران سرحد پر سیکورٹی تعاون کو مزید مؤثر بنانے، سرحدی انتظاموں، انصرام، غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور خطے کی مجموعی امن و استحکام کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ فریقین نے داخلی سلامتی کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان روابط مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ممالک مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور سرحدی علاقوں میں امن و امان کی بہتری کے لیے رابطوں اور تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار پر ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ ان کی بروقت مداخلت سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امریکہ کو ہمیشہ ایک امن کے داعی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب، کہا دونوں ممالک نے تاریخ کے اہم ترین ادوار میں مل کر کام کیا۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مخلص ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں کو بھی سراہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دعا گو ہیں خطے میں جلد پائیدار امن قائم ہو۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان عظیم شراکت داری ہے۔ مضبوط پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے اور مضبوط امریکہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب، کہا ایران جنگ بندی پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو سراہا۔ اسلام آباد میں اپریل میں ایران اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح مذاکرات کی میزبانی کی۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ حقیقی دوستی مشترکہ مفادات پر مبنی ہے۔ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری ایک جذبے کے تحت ہے۔ ہماری ٹیم نے ویزا، تجارت، سرمایہ کاری اور سیکورٹی تعاون کے لیے انتھک محنت کی ہے۔
اسرائیل اور لبنان نے امریکہ کی ثالثی میں واشنگٹن میں ہونے والے چوتھے سفریقی مذاکرات کے بعد جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ دونوں ممالک نے مذاکراتی عمل جاری رکھنے اور کشیدگی کے مستقل خاتمے کے لیے مزید پیش رفت پر آمادگی ظاہر کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیہ کے مطابق فریقین نے جنگ بندی کے نفاذ اور خطے میں استحکام کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات پر اتفاق کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے تاکہ جامع معاہدے کی جانب پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ حزب اللہ کو حملے روکنے اور جنوبی لیتانی سیکٹر خالی کرنے کی شرط تسلیم کرنا ہوگی۔ اس مقصد کے لیے مخصوص حفاظتی علاقے قائم کیے جائیں گے جن کا کنٹرول لبنانی فوج کے پاس ہوگا۔ وہاں کسی غیر ریاستی عنصر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دشمن کو میدان جنگ میں ناکامی اور شدید رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کا تحریری بیان، کہا میدان جنگ میں ناکامی کے بعد بھی دشمن اندرونی انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ امریکہ کی قیادت میں قائم عالمی نظام ایک مضبوط، خود مختار اور آزاد ایران کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب دشمن ایک ہائبرڈ جنگ کے ذریعے ایرانی عوام کے حوصلے کمزور کرنے اور حکام میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن کے اہم ہتھیار شک و شبہات، مایوسی، خوف اور عوام کے درمیان تقسیم پیدا کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی بھی عمل جو عوام میں بد اعتمادی یا نا امیدی پیدا کرے، دراصل ملک اور اس کے عوام کے دشمنوں کی مدد کے مترادف ہیں۔ کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور عبرتناک رد عمل دیں گے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کا جواب، کہا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایرانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ ایران کو دھمکیاں دینے کا دور ختم ہو چکا۔ اس سے قبل ان کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملے نہ روکے تو ایران نہ صرف امریکہ سے مذاکرات روک دے گا بلکہ ان حملوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہوگا۔ امریکہ سے رابطے منقطع نہیں ہوئے اور دونوں ملک تبادلہ کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایرانی افواج امریکی استعمال کے مقامات پر دفاعی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ایران کسی بھی دشمنی کے اقدام کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ عراقچی کی جانب سے خبردار کیا گیا کہ اگر اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاکستان کا عالمی برادری سے بھارت کے متنازع آبی منصوبے روکنے کے لیے زور دینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دریائے چناب کے پانی کا دوسرے دریائی نظام میں رخ موڑنا سنتاس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدام ویانا کنونشن اور بین الاقوامی آبی قوانین کے اصولوں سے بھی متصادم ہے۔ ترجمان کے مطابق بھارت کے سلال ڈیم کے ذخیرے کی گنجائش بڑھانے کے منصوبے پر بھی تشویش ہے۔ یہ منصوبہ بھارت کو پانی کے بہاؤ پر ایسا کنٹرول دے سکتا ہے جو سنتاس معاہدے کے تحت قابل قبول نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے آبی حقوق اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب آپشنز محفوظ رکھتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی صحت، معیشت اور خوراک کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے یوم ماحولیات پر عالمی اور قومی سطح پر ماحولیاتی تحفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کم اخراج کے باوجود کلائمیٹ رسک ممالک میں سر فہرست ہے۔ گلیشیئرز کے پگھلنے، سیلاب اور گرمی کی لہروں پر تشویش ہے۔ پانی کے مؤثر استعمال اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو تیز کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمارے ماحول کا تحفظ مشترکہ عالمی ذمہ داری ہے اور انسانیت کے درپیش ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی اقدامات ناگزیر ہیں۔ سیلاب، خشک سالی اور گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا موسمیاتی تبدیلی کی تلخ حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ماحولیاتی تنازلی کے باعث ملک کو انسانی اور معاشی سطح پر بھاری نقصانات کا سامنا ہے۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے انفرادی، حکومتی اور عالمی سطح پر مضبوط عزم اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عالمی یوم ماحولیات کے دن پر اپنے خصوصی پیغام میں صوبے بھر میں ماحولیاتی بہتری، پلاسٹک کے خاتمے اور شجرکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے عوام سے زیادہ درخت لگانے اور قدرتی وسائل کے تحفظ میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور سمیت دیگر علاقوں میں ماحولیاتی صورتحال میں بہتری پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور متعلقہ ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا اور گزشتہ سال فوگ میں نمایاں کمی اور ماحول کی بہتری پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب حکومت گرین پنجاب اور پلانٹ فور پاکستان ویژن کے تحت پورے صوبے میں شجرکاری کر رہی ہے۔ ہمارا مذہب اور اخلاقی اقدار بھی ہمیں صفائی اور ماحول کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔
گلگت بلتستان میں قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کی سیاسی گرما گرمی عروج پر ایک طرفہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے یہاں ڈیرے ڈال رکھے ہیں تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کی ہدایات کے مطابق تمام امیدواروں کے لیے آج رات 12 بجے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو جائے گا، جس کے بعد 7 جون کو خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے پولنگ ہوگی۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی زیادہ ضرورت ہے۔ جی بی کو حق ملکیت دلوانے کے لیے اعلیٰ وزیر اعلیٰ چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا غزہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا اعلیٰ وزیر اعلیٰ ہوگا تو آپ لوگوں کو حقوق دلوا سکے گا۔ پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ نسلوں کا ساتھ ہے، اس بار ہم سے کوئی بھی سیٹ نہیں چھین سکے گا۔ غزر کی تینوں سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہوں گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم مل کر شہید بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔ 18ویں ترمیم کے تحت ہم نے گلگت بلتستان کو حقوق دلوانے ہیں۔ مجھے بھاری اکثریت چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو حق ملکیت دلوا سکوں۔ بھاری اکثریت چاہیے تاکہ اسلام آباد کو کہوں گلگت بلتستان کے مطالبات کو سننا پڑے گا۔ الیکشن جیت کر حق ملکیت پر قانون سازی کریں گے۔ سندھ کی طرح گلگت بلتستان میں بھی ہاؤسنگ منصوبہ شروع کریں گے۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا نگر میں جلسہ عام سے خطاب کہا بلاول بھٹو زرداری کی ترجیح عوام ہے۔ پیپلز پارٹی ایک تحریک اور سوچ کا نام ہے، ہم نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ تیر مظلوم کی آواز اور جمہوریت کی پہچان ہے۔